دنیا میں جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے اسے گزرنا تو ہے ہی، یہ تو چل رہا ہے، یہ رکے گا تو ہے نہیں، ٹائم کبھی رکتا نہیں ہے، اسے تو چلنا ہے۔ اب اس چلتے ہوئے ٹائم پر ہمارے اوپر جس نے یہ ٹائم ہمیں دیا ہے اور ہمارا وجود دیا ہے، اس کی نگاہ ہے، اس کی نظر ہے۔ آپ دیکھتے ہو نا کہ سی بی آئی اگر کسی کے پیچھے لگ جائے تو اس کا ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ اور ایک ایک جگہ اس ساری نوٹ ہوتی رہتی ہے کہ صاحب آپ کہاں گئے، کب گئے، آپ کے پاس کون آیا، آپ نے کس سے کب کس تاریخ میں کیا بات کی ہے، اور پتہ ہمیں نہیں ہے کہ سی بی آئی ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ کیا خیال ہے کہ جب دنیا والوں نے اپنے نظام کو بنایا اور چلایا اور انہوں نے اس انداز میں اس نظام کی فٹنگ کی کہ اس پیدا کرنے والے نے ہی انہیں پیدا کیا ہے اور حاکم بھی اسی نے بنایا ہے، اور یہ پیدا ہوئے جتنے مخلوق انسان سب کا وہی مالک ہے، مگر نظام چلانے کے لیے اس نے کچھ ایسی ترتیب دی کہ انہی میں سے ایک کو دوسرے پر حاکم بنا دیا۔ اب وہ حکومت کرنے کے لیے کتنے ہتھ گنڈے استعمال کرتے ہیں کہ خرابی نہ آئے کسی طرف سے۔ اگر سی بی آئی نہ ہو، سی آئی ڈی نہ ہو، جانچ نہ ہو تو لوگ آزاد ہو جائیں گے، ڈاکو بن جائیں گے، رہزن بن جائیں گے، لٹیرے بن جائیں گے، قاتل بن جائیں گے، چھینا جھپٹی کرنے والے بن جائیں گے۔ تو حکومت نے اپنا نظام چلانے کے لیے سی بی آئی کا بھی انتظام کیا۔ اچانک کہیں چھاپا مارنا پڑ جائے تو پھر ای ڈی وغیرہ کا بھی انتظام کیا، اور اگر گرفتار کرنے کی نوبت آ جائے، کوئی ظالم ثابت ہو جائے تو پھر پولیس اور اس سے اوپر فورس وغیرہ کا بھی انتظام کیا۔ تو یہ در حقیقت حکومت چلانے کی ایک تدبیر ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ یہ ظلم کی داستان نہیں ہے کہ سی بی آئی ظالم، پولیس والے ظالم، فوجی ظالم، ای ڈی ظالم، یہ ظالم نہیں ہے، بلکہ نظام کو صحیح چلانے کے لیے یہ شعبے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو نظام درہم برہم ہو جائے، اور یہ ہیں تو پکڑ دھکڑ کرنے کے ڈر سے نہ جانے ہم میں سے کتنے ہیں جو غلط کاموں سے بچے رہتے ہیں کہ صاحب پولیس نے اگر پکڑ لیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اب یہ تو نظام بنا دیا حکومت نے کہ وہ ہمارے دلوں کی باتیں تو نہیں جانتی، لیکن ہمارے عمل پر پہرے ضرور لگا دیے ہیں اس نے۔ اگر ہم کچھ کرتے نظر آئیں گے، اگر کسی کا پیچھا کرنے لگ گئے تو اسے پکڑ لیتے ہیں اور پوری فہرست اس کے سامنے ہوتی ہے۔ آپ کہاں تھے صاحب؟ وہ کہتا جی میں تو آپ غلط کہہ رہے تھے کہ ثبوت آپ کے پاس فلاں تاریخ میں فلاں نہیں آیا تھا، آپ نے وہاں دعوت نہیں کھائی تھی، اور دعوت میں آپ وہاں 4-6 آدمیوں سے آپ نے بات نہیں کی۔ یہ ساری باتیں اب تو آنکھ کھلتی ہے، یار یہ تو بالکل سارا چٹھا لیے بیٹھے ہیں، اب انکار کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، چونکہ ثبوت اور شواہد انہوں نے پیش کر دیے۔ تو اچھا دنیا میں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ ظلم بھی ہو جاتا ہے، کہیں کسی کے کو پھنسانا ہو تو یہ ترتیب بھی بنا لی جاتی ہے، پھنسانے کے بھی طریقے اور بہانے ڈھونڈ لیے جاتے ہیں۔ مگر اللہ نے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہم سے اس ماں سے 100 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، جس ماں کے پیٹ سے اس نے ہمیں نکالا، وہ ایک ترتیب ہے اس کی کہ وہ ہمیں کہاں پالے گا، کیسے ہمیں پیدا کرے گا۔ یہ مائیں بنائی، ان کے دلوں کے اندر درد رکھا، ان کے ذریعے سے ہمیں پلوایا، ورنہ اگر پیدا ہونے کے بعد وہ درد ان میں نہ ہوتا تو مر جاتے، کبھی کے ختم ہو جاتے، لیکن ان کے دل میں وہ درد رکھا کہ وہ ہماری ساری ضرورتیں پورے کرتی رہتی ہیں، ہم روتے ہیں وہ متوجہ ہوتی ہیں۔ یہ سب درد اسی نے رکھے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اب اس درد کے ساتھ ایک ماں اور ایک باپ ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ یاد رکھیے اسی ماں اور اسی باپ کے جسم کا حصہ ہیں ہم، انہی کے اندر اس نے ہمارا درد رکھا، انہی سے ہمیں پلوایا، انہی کے اندر سے ہمیں نکالا، اور انہی کے ذریعے سے ہمیں ساری چیزیں اللہ دلواتا رہا۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جن پر انہیں مامور کر دیا کہ صاحب ان کو روٹی بھی کھلانی، ان کے بیمار ہونے پر تمہیں علاج کی طرف متوجہ ہونا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہ نہیں کر سکتے، مثلا سانس کی دولت، زندہ رہنے کی دولت، چلنے پھرنے کی دولت، ہاتھ پیر مڑتے ہیں، وزن اٹھانے کے قابل ہونے کی دولت، اور منہ میں بولنے کی طاقت، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت،
کانوں میں سننے کی طاقت، دماغ میں سوچنے اور سمجھنے کی طاقت، یہ دل کے اندر خیالات کے آنے کی طاقت، یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے انڈر میں رکھی ہیں۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی ماں باپ کو دے دی، تمہیں یہ کرنا ہے، اور بڑی بڑی چیزیں جو وہ نہیں کر سکتے وہ اس نے اپنے قبضے میں رکھ لی۔ اگر ان کے اوپر بھی دوسروں کو مکلف کر دیا جائے کہ صاحب ہوا کس کو کتنی دینی ہے، آکسیجن کسے کتنا دینا، روزی کسے کتنی دینی ہے، سانس کس کو کتنے دینے ہیں، آنکھوں میں روشنی کس کے کتنی پوائنٹ بھرنی ہے، اور کانوں میں کتنے پوائنٹ سننے کی طاقت، تو نہ جانے کتنے ہمارے ایسے ہوتے دوست تو آپ کے مانگتے ہی پھرے جاتے کوٹا کے لیجیے، میرا کوٹا آنکھوں کا قائم کر دیا صاحب، کسی نے فلاں کو دے دیا ہے، گھوس لے کر کے اس نے میرا کوٹا فلاں کو، دماغ کا کوٹا دے دیا۔ مگر یہ ایسے کوٹے ہیں جنہیں اس نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ اپنی طرف سے دیتا ہے۔ بھائی چائے کا چکر ختم کرو، واپس لے جائے اسے، پیچھے والوں کو پلا، جب تک میں بولوں گا چائے نہیں چلے گی۔ واہ بھائی واہ، کس عقل مند نے تمہیں صلاح دے دی کہ چائے چلاؤ؟ کبھی بھی کسی کی تقریر کے دوران یہ خلفشار ہرگز پیدا نہ کرنا۔ تقریریں کہیں بھی ہو اور کیسی بھی ہو، چائے کا خلفشار کبھی نہ پیدا کرنا، بھول کر بھی۔ اچھا صاحب بعد میں سب کچھ چلے گا، چائے بھی چلے گی، وائے بھی چلے گی، روٹی ٹکڑا جو کچھ آپ نے بنایا ہوگا وہ سب چلے گا انشاءاللہ۔